خواب دو قسم ہوتے ہیں، ایک خواب رحمانی ہوتے ہیں، ایک خواب شیطانی ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ڈراوا آ گیا، کوئی ڈر والی چیز نظر آ گئی ہے، یہ سب شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کسی کو بتاؤ نہیں۔ اس خواب سے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر کسی غلط آدمی کو بتا دو کہ اسے غلط تعبیر دے دی تو ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ الرؤیا علی رجل طائر، خواب ایسے ہیں جیسے پرندے کے پاؤں پر کوئی دانہ رکھا ہو، حرکت کیا دانہ گر گیا۔ اگر کوئی خواب اچھا ہے تو وہ بھی کسی عالم کو اور علم والے کو جا کے بتاؤ تاکہ تعبیر صحیح انداز میں دے۔ تعبیر ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ علم ہے تعبیر الرؤیا کا۔ اللہ نے پیغمبروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اللہ نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اللہ نے صحابہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ اور خواب جو ہے یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے، جزء من اجزاء النبوت۔ اور میرے مدنی کو تو خواب بڑے پسند تھے۔ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ دیکھتے، بیٹھتے، پوچھتے صاحب کسی نے خواب دیکھا ہو تو بھائی بیان کرو۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہا، جب صحابیہ کا نام آئے رضی اللہ عنہا، صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، پیغمبر کا نام آئے تو علیہ السلام، اور میرے مدنی کا نام آئے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اولیاء اللہ کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا چاند اترا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا چاند اترا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہوئی، میرے ابا جب تشریف لے آئے تو میں نے اپنا خواب بتلایا کہ ابا جان تعبیر دیں، فسکت ابی، ابا نے کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو گئے، یعنی کوئی تعبیر نہیں بتلائی۔ شان والے تھے، علم والے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے، کیونکہ پہلے تعبیر بتانے میں بی بی عائشہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ جس دن میرے آقا سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور کی قبر مبارک بی بی عائشہ کے حجرے میں بنی، تو حضرت ابو بکر روتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، آج پہلا چاند تیرے حجرے میں آ گیا ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے چہرے پر نظر ڈالتے تھے کأن القمر تجری فی وجہی، معلوم ہوتا تھا چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہ ہو کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
اور جب حضرت ابو بکر دفن ہوئے تو دوسرا چاند آ گیا بی بی عائشہ کے حجرے میں، اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو تیسرا چاند بھی حجرے میں آ کے خواب مکمل ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ سارے انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نورانی بھی ہوتے ہیں، وہ وحی ربانی بھی ہوتے ہیں، وہ صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا وحی ہوتا ہے۔ وہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا نا۔